جب گورنمنٹ گرائی تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ اس تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، اور یہ سارے مطمئن ہو گئے۔ پرامن احتجاج کی کال دی 25 مئی کو۔ انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ نہ میرے وہ جو فیملیز نکلیں، جو ہمارے ایم پیز، ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ 3 بجے رات کے چھلانگیں مار کے پولیس آئی، اور جو انہوں نے خوف پھیلایا، جو شیلنگ کی گئی۔ یہ آپ یہاں ہیں آج F9 پارک میں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈی چوک پہ انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا۔ اپنی پولیس، اپنے رینجرز ربر بلٹ چلا رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے۔ اور انہوں نے کیوں کیا؟ وہ خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے، مارو گے تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جب اور انہوں نے جو الیکشن کروائے، بائک الیکشنز کروائے پنجاب میں، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے یہ جس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو ساری پنجاب کی انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، جو ان کو خفیہ مدد ہر طرف سے مل رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ وہ ان کو سب سے بڑا جھٹکا پڑا۔ قوم جس طرح نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کی دھاندلی کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے۔ اور یہ جو الیکشن جیتے بھی ہیں، جس وقت میں آج چیلنج کرتا ہوں، خاص طور پہ 2 پنڈی کا اور وہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، جس وقت اس کو صحیح معنی میں اسکروٹنی کی جائے گی، پتہ ہوگا کہ انہوں نے دھاندلی کی۔ دھاندلی انہوں نے ہر جگہ کی، دھاندلی کے باوجود ہار گئے۔ پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی، پیسہ انہوں نے چلایا، انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر پیسہ چلایا، خریدا، لوگوں کو لوٹے بنائے، پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا گیا تھا تو ان کو خوف تھا کہ وہ اگر پبلک میں آ گیا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور یہ جو لوگ آج اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے، یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری مدد کی جب بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا، یہی لوگ تھے۔ اب انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈھونڈ لی ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیلیگیشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ملنے۔ اب یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اور ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہے، سینئر ڈیلیگیشن، الیکشن کمیشن کے پاس، اور کہیں کہ تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس جلدی سے کرو۔ اور وہ ایسا ان کا حکم ملتا ہے کہ وہ یہ آپ کے سامنے یہ جو فائنڈنگز ہیں، یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے، یہ اصل میں ان کے جو حدود تھے اسے باہر نکل گئی الیکشن کمیشن۔ یہ چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ابھی ان کے اوپر ذرا 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے خوف ہے۔ اور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ قوم آزاد ہو رہی ہے، کہ قوم ان کے جو جکڑوں، یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو، اس سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہر قسم کا کنٹرول کرو، قوم نہیں نکل رہی، نہیں، قوم سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس کو کنٹرول کرو، اس کو غلام بناؤ۔ الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے۔ الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں، کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے، کس کو کیا دینی ہے۔ اس لیے میں نے پوری کوشش کی، 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں۔ میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ تھا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا
کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ، وہ نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں، جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں، یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے، اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں، کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے. بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں، جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو ایل ایل سی بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، ایل ایل سی کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں، یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی، تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے.